گلی کا موڑ موڑتے ہی اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو ایک ٹانگ دیوار سے ٹکائے اور دوسری ٹانگ کے سہارے اپنے مخصوص حلیے میں کھڑا تھا۔ جینس پر شوخ رنگوں کی قمیض پہنے، ہاتھ پر مختلف رنگوں کے بینڈ چڑھائے اور کالر کے کھلے بٹنوں سے جھانکتی چین۔ اس پر نظر پڑتے ہی ایک دم سے سیدھا ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارنے لگا۔ کائنات نے جلدی سے نظریں جھکا کر ماتھے تک لی ہوئی چادر کو مزید آگے سرکایا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ آداب عرض ہے۔ اس کے قریب پہنچنے پر وہ ایک ادا سے جھکا تو کائنات کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ میں تمہاری ایک جھلک کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہوں اور تم ہو کہ جواب دینا تو دور نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ شکوہ کرنے لگا۔ کائنات نے چور نظروں سے سنسان گلی کو دیکھا۔ اس طرح چپ رہ کر تم کب تک مجھے نظر انداز کرو گی؟ یہ میری شرافت ہے جو میں اب تک برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اچانک دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تالا کھولنے لگی۔ زینت آنٹی کا دروازہ کھولتے ہی جہاں وہ چونکا وہیں کائنات نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میں اماں کو بھیجوں گا تمہاری طرف۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونکتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا نامراد؟ زینت آنٹی نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چل تو پریشان نہ ہو، میں سمیرا کو بھیجتی ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ واپس مڑ گئی تو وہ بھی دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ چادر اتار کر کتنی دیر خالص ذہنی کی کیفیت میں دیوار کو گھورتی رہی۔ سمیرا کی آواز پر وہ گہرا سانس لیتے ہوئے باہر آ گئی۔ آج اسکول میں تمہارا دن کیسا گزرا؟ سمیرا نے اسے دیکھ کر کہا جو تیزی سے گوبھی کاٹ رہی تھی۔ اچھا تھا، ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے، ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ اس نے نل کھول کر گوبھی کی ٹوکری سنک میں رکھ دی۔ تو ٹھیک ہے نا، تمہاری بوریت ختم ہو گئی؟ ہمیں دیکھو، ایسے کر کے اتنے سالوں سے گھر بیٹھ کر ہنڈیا ہی پکا رہے ہیں۔ اس کی بیزاری پر وہ کھل کر مسکرائی۔ تم سے کتنا کہا تھا میرے ساتھ آگے ایڈمیشن لے لو، پر تم… کیا کروں یار، پڑھنے میں اپنا دل نہیں لگتا۔ سمیرا نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ امی بتا رہی تھی آج اسامہ تمہارے پیچھے گھر تک آیا تھا۔ سمیرا کے اس سوال پر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کٹی ہوئی گوبھی ہنڈیا میں ڈال دی۔ کہتا کیا ہے؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر اس نے دوبارہ پوچھا تو کائنات نے ایک گہرا سانس لیا۔ اپنی اماں کو بھیجوں گا۔ سمیرا کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ پہلے وہ آنٹی شبانہ کی نورین کے پیچھے تھا۔ تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے نورین کی بچت ہو گئی۔ ویسے اتنا ہی کہہ رہا ہے تو کر لو شادی۔ سمیرا کی بات پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں، برا مت ماننا، اسامہ کی اتنی ہمت میں سراسر تمہارا اپنی بزدلی کا ہاتھ ہے۔ تمہارے خوف نے اسے اتنی شے دی ہے کہ آج وہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر تک آ گیا، کل کو گھر میں بھی گھس آئے گا۔ سمیرا کی غصیلی نگاہیں اسی پر تھیں۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ہاں رو لو، تمہیں اور کام ہی کیا ہے، حد ہوتی ہے بزدلی کی بھی۔ جب وہ پہلی بار تمہارے راستے میں کھڑا ہوا تھا تبھی اگر تم اسے جوتی لگا دیتی تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ نہ خود کچھ کرتی ہو اور نہ تایا جی کو کچھ بتاتی ہو۔ تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جوتی اتارنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمت تب آتی ہے جب آپ کو کسی کی پشت پناہی حاصل ہو۔ جہاں تک بابا کی بات ہے، میں نے ان سے ایک بار شکایت کی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے راستے کھڑا رہتا ہے، تم اسے نظر انداز کر دیا کرو۔ ایسے لوگوں کو کچھ کہنا خود کو ذلیل کروانا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ اچانک بری طرح رونے لگی تو سمیرا نے دکھی نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کائنات، اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر کر جینا چھوڑ دیں۔ میں بھی اکیلے ہوں، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، میں تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ ہاں ایک بات ہے، تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہوں۔ سمیرا نے پیار سے اس کے گال کو چھوا تو بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات؟ سمیرا کے دلاسے پر اس نے اسے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اسے فریج سے آٹا نکالتے دیکھ کر سمیرا کھڑی ہوگی۔ سمیرا بابا کے آنے تک رکو نا۔ کائنات کی لجاجت بھری آواز پر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ پلیز کائنات، اب بڑی ہو جاؤ۔ ابھی تایا جی… بیل کی بات پر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کائنات نے دروازے کی طرف دیکھا اور کھولنے چلی گئی۔ وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خیریت؟ آج سمیرا بیٹی ابھی تک یہیں ہے؟ انہوں نے شرارت سے اسے دیکھا جسے سمجھ کر وہ مسکرا دی۔ بس تایا جی، آپ جانتے ہیں میرا واسطہ کچھ زیادہ ہی بہادر لوگوں سے پڑ گیا ہے۔ شکیل صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ان دونوں کی شرارت کو سمجھ کر کائنات نے برا سا منہ بنایا۔ خود تو تم بہت بڑی تیز مار خان ہو نا، تم سے تو بہتر ہوں۔ اچھا تایا جی، میں چلتی ہوں۔ وہ کائنات کے سر پر چپت لگاتے ہوئے تیز سے باہر نکل گئی۔ جب وہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو شکیل صاحب آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ بابا، اس کی آہستہ سے پکارنے پر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کھانا تو بہت مزے کا ہے، انہوں نے دوسرا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بابا، آج آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ بیٹا جی، تھکتے وہ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میں بس آفس جاتا ہوں، اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہوں اور 5 بجے اٹھ کر واپس آ جاتا ہوں۔
ان کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکرا دی۔ فیضان انکل کا کیا حال ہے؟ آج کل امریکہ گیا ہوا ہے اپنے بیٹے کے پاس، ورنہ صبح صبح میرے سر پر پہنچ جاتا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ بابا کیا وہ بہت اچھے ہیں؟ کائنات نے اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکا کر بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ ہماری واقفیت کالج میں ہوئی تھی، وہ بہت امیر تھا، میں ذرا اسے نظر انداز ہی کرتا تھا، لیکن یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایف ایس سی کے بعد یہ باہر چلا گیا اور میں بی اے کے بعد روزگار کی تلاش میں بھٹکنے لگا۔ پھر زندگی اتنی مشکل ہو گئی کہ دوست وغیرہ سب بھول گئے۔ پھر بہت عرصے بعد ان دنوں جب میری جاب چھوٹ گئی تھی تو یہ مل گیا۔ گزرتے وقت نے مصائب کے جو نشان میرے چہرے پر چھوڑے تھے، ان میں سے ایک نشان بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ بہرحال اس نے مجھے جاب دی، کبھی کبھی تو مجھے اس کے خلوص پر حیرت ہوتی ہے۔ بابا آپ انہیں کسی دن گھر لائیں نا، میرا ان سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے۔ کائنات بے شک وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، پتہ نہیں وہ یہاں آنا پسند کرے گا بھی یا نہیں۔ شکیل صاحب کے لہجے میں اچانک احساس کمتری بولنے لگی تھی۔ بابا آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ بس ایسے ہی ایک بات کی تھی۔ اس کا افسردہ چہرہ دیکھ کر انہوں نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ خاموشی سے ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ چارپائی پر لیٹی وہ ایک ٹک آسمان پر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن ہی سے کھلے آسمان پر چمکتا چاند اسے بہت پرکشش لگتا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ چاند میں کس کی شبیہ تلاش کرتی ہے۔ اپنا ہر غم ہر خوشی وہ اسی سے شیئر کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا چاند اس کی ہر بات سنتا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ بہت خوش تھی۔ پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں پہلی بار اسامہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے شکیل صاحب دہلیز پر ہی رک گئے تھے۔ ان کی نظریں کائنات کے چہرے پر تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا چاند کی روشنی جیسے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ ان کے پکارنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ میں بس ایسے ہی۔ وہ خاموشی سے اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ آج بھی لگتا ہے تم اپنے چاند کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھیں۔ مجھے بھی بتا دو چاند میں ایسا کون سا چہرہ نظر آتا ہے جو میری بیٹی کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے؟ بابا آپ بھی بس۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ جھیم کر ہنس پڑی۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی جسے پھر کائنات نہیں توڑا۔ بابا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے اپنا رخ مکمل طور پر ان کی طرف موڑ لیا۔ شکیل صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر گویا سے پوچھنے کی اجازت دی۔ بابا امی نے ہمیں کیوں چھوڑا تھا؟ اس کے سوال پر وہ چونکے اور نہ ہی حیران ہوئے، کیونکہ بچپن سے اس نے اگر ان سے کوئی سوال متواتر کیا تھا تو وہ بس یہی تھا۔ ہر بار ان کی طویل خاموشی پر وہ چپ ہو جاتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے خود کو جواب دینے کے لیے تیار کر لیا تھا، کیونکہ اپنی ماں کے بارے میں جاننے کا اسے پورا حق تھا۔ تمہیں اپنی ماں بہت یاد آتی ہے؟ انہوں نے الٹائی سے سوال کیا۔ نہیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ بچپن کی کچھ دھندلی یادیں ابھی بھی میرے ذہن میں موجود ہیں۔ وہ آپ سے بہت لڑا کرتی تھیں۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ جو ان سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ شکیل صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری ماں میری خالہ زاد تھیں، وہ بہت خوبصورت تھی۔ بچپن سے اماں کہا کرتی تھی رخسانہ میرے شکیل کی دلہن بنے گی۔ یہ بات جیسے میرے دماغ میں جم کر رہ گئی تھی۔ ہر ماں کی طرح میری ماں کی نظر میں بھی میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لانا اپنا حق سمجھتی تھی۔ مجھے اپنی عام سی شکل کا ادراک تو تھا، لیکن پھر بھی میں سب کچھ اماں کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ رخسانہ کے کھچے کھچے انداز کو میں حیا سمجھتا رہا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اسے اس نے شادی کیوں نہیں کی یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو اسی میں خوش تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر رہی ہے۔ شادی کے بعد اس کی بے رخی کے باوجود میں دیوانوں کی طرح اسے چاہتا رہا۔ 2 سال بعد تم پیدا ہوئی، میں تو جیسے خوشی کے مارے پاگل سا ہو گیا۔ پھر رخسانہ کو تمہاری طرف جہان دیکھ کر بھی میں مطمئن ہونے لگا۔ میں اب آفس سے جلدی آنے لگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میری بیٹی میرا عکس میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تمہارے لیے میں عام شکل کا آدمی نہیں تھا۔ تمہارا مجھے اہمیت دینا مجھے اچھا لگتا تھا۔ میری ایک خام خیالی تھی کہ تمہاری محبت رخسانہ کے لیے زنجیر ثابت ہوگی۔ غلط ثابت ہوئی۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر پہنچا تو وہ تمہیں اور مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، مگر وہ نہیں ملی۔ 1 ہفتے بعد وہ خود میرے پاس آئی، لیکن معافی مانگنے نہیں بلکہ مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں تو اسے آزاد کر دو۔ میں اسے محبت کرتا تھا، اس لیے اسے آزاد کر دیا۔ کچھ نہیں بچا تھا۔ میرا احساس کمتری بڑھنے لگا۔ کئی بار میں نے خودکشی کا سوچا، لیکن صرف تمہارے لیے جینا پڑا۔ میں اب بھی ہر روز اللہ سے شکوہ کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے عام شکل کا نہ بناتا تو اس کا کیا جاتا۔ ان کی آواز بھر آ گئی تو کب سے چپ چاپ سنتی کائنات ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا آپ عام نہیں، خاص ہیں، دنیا کے سب سے خوبصورت انسان۔ آپ میری نظروں سے خود کو دیکھیں۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے لیے بہت خاص ہوں، اسی لیے تو زندہ ہوں، ورنہ رخسانہ کی نفرت تو ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگے، اور وہ دل گرفتگی سے سوچنے لگی،
بابا آپ کی کم ہمتی نے ہماری زندگی میں کتنا بڑا خلا پیدا کر دیا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ اس کا خمیازہ میں بھی بھگت رہی ہوں۔ مرد تو اپنی محبت کے لیے بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ بے شک امی کسی کو پسند کرتی تھیں، لیکن تھی تو آپ کے نکاح میں۔ آپ نے انہیں کیسے اور کسی کے ہاتھ میں سونپنا گوارا کیا؟ پھر وہ تو آپ کی محبت تھی۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بات منوانے والا ہو۔ تو کیا یہ سب کتابی باتیں ہیں؟ اس نے آنکھیں موند لیں۔ ایک آپ ہیں جنہوں نے اپنی کم ہمتی کی وجہ سے گھر کی عزت کو آرام سے دوسروں کے حوالے کر دیا، اور ایک اسامہ ہے جو دوسروں کی دہلیز کو اپنی غنڈہ گردی کے طور پر روندنے کی کوشش کرتا ہے۔ مردانگی کے یہ کون سے روپ ہیں؟ ایسے مرد کہاں ہیں جنہیں دیکھ کر تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، جن کی بہن بیٹیوں کو کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ نہیں سکتا، جو اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے تھک کر اپنا سر شکیل صاحب کی گود میں رکھ دیا۔ وہ بڑے مگن انداز میں گنگناتے ہوئے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ واشنگ مشین کی بیل پر وہ جھاڑو رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیل صاحب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رات کو ہونے والی باتوں کا کوئی عکس اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ کپڑے ٹب میں ڈال کر وہ کچن کی طرف بھاگی تو ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بیٹا، ایک وقت میں ایک ہی کام کیا کرو۔ ایک ٹانگ تمہاری صحن میں ہوتی ہے تو دوسری کچن میں۔ یہ نہ ہو کچھ دیر بعد تم چکرا کر صحن میں ڈھیر ہو جاؤ۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں ایک مصروف بندی ہوں۔ صرف ایک سنڈے کا دن میرا اپنا ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے اتنے کپڑے جمع ہیں، وہ بھی تو دھونے ہیں، اور ساتھ آپ کو اسپیشل ڈش کھلانی ہے، اس لیے کچن کا دورہ وقتاً فوقتاً ضروری ہے۔ تار پر کپڑے پھیلاتے ہوئے وہ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ تو اللہ کی بندی، سنڈے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تم خود کو گھن چکر بنا لو۔ بس اب سب کپڑے چھوڑو اور اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ ان کے انداز پر وہ کپڑے وہیں رکھ کر ان کی طرف بڑھی، لیکن دروازے پر دستک سن کر اسے مڑنا پڑا۔ دروازہ کھولنے پر نظر آنے والی ہستی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ چکرا کر رہ گئی۔ کون ہے بیٹا؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر شکیل صاحب نے پوچھا، اور پھر خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے میں کھڑی اسامہ کی والدہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ بھی حیران ہوئے، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے اسے استقبالیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ارے بانو آپا، اندر آئے نا۔ بانو بیگم نے گہری نظروں سے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ اندر چلتے ہیں۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ شکیل صاحب کے کہنے پر انہوں نے صحن میں رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئے۔ شکیل، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ کچن میں کھڑی کائنات کا ہر عضو کون بن گیا؟ آپ حکم کریں آپا۔ میں اسامہ کے لیے کائنات کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ بانو بیگم کی بات سن کر وہ ساکت رہ گئی، جبکہ ان کے سامنے بیٹھے شکیل صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ آپا، آپ میرے گھر آئیں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی، لیکن اس بات کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ کیوں شکیل؟ کیا برائی ہے میرے اسامہ میں؟ ان کے تحمل سے دیے گئے جواب پر وہ تنک کر بولی، کیا اچھائی ہے اسامہ میں؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئے۔ آپا، بات اچھائی یا برائی کی نہیں ہے، بس میں ابھی کائنات کی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں انہیں ٹالنا چاہا، لیکن وہ حسب عادت بھڑک اٹھی۔ حد ہوتی ہے شکیل، پچھلے 1.5 سال سے میں تمہارے گھر کے چکر لگا رہی ہوں، ہر بار تم ٹال جاتے ہو۔ ابھی تمہیں کائنات کی شادی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ ایم اے وہ کر چکی ہے، مزید کیا کرے گی؟ آخر کرنا تو ہانڈی روٹی ہے۔ ایم اے کروا کر تم سمجھ رہے ہو تمہاری بیٹی کو سرخاب کے پڑھ لگے ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں جو بار بار آ جاتے ہیں؟ وہ غصے سے بولتے ہوئے اچانک خاموش ہو گئی، کیونکہ شکیل صاحب بغیر کسی تاثر کے زمین کو گھور رہے تھے۔ انہیں اپنا لہجہ بدلنا پڑا۔ شکیل، کائنات کو ہم بہت خوش رکھیں گے۔ آپا، یہ قسمت کے فیصلے ہیں جو صحیح وقت آنے پر خود ہی ہو جاتے ہیں۔ بانو بیگم نے غصے سے پہلو بدلا۔ چلو مان لیا کائنات زیادہ پڑھی لکھی ہے، اسامہ ایف اے بھی نہیں کر سکا، لیکن تم جانتے ہو وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت ہے۔ ہم تمہاری بیٹی کو رانی بنا کر رکھیں گے۔ انہوں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر تبھی کائنات کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے غور سے کائنات کی پریشان صورت دیکھی جو چائے کے کپ میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ دو ٹوک انداز میں بولے، دیکھیں آپا، بات اگر تعلیم کی ہوتی تو شاید میں کمپرومائز کر لیتا، لیکن اسامہ کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ ہر خراب لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ پچھلے ماہ چوری کے کیس کے سلسلے میں وہ جیل بھی جا چکا ہے۔ کائنات کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں اس کے لیے ایسا ساتھی چاہتا ہوں جو میرے بعد اسے تحفظ دے سکے، جبکہ اسامہ وہ خود محفوظ نہیں، میری بیٹی کو کیا تحفظ دے گا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بیٹی کے لیے اس 2 کمروں کے محل میں کوئی شہزادہ اترے گا؟ ان کا لہجہ وسیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ استہزائیہ بھی تھا۔ ہو سکتا ہے آپا، میری بیٹی اتنی بختور ہو۔ وہ مسکرا کر بولے تو بانو بیگم کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے شکیل، یہ انکار تمہیں بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ ان کی دھمکی آمیز لہجے پر کائنات کانپ کر رہ گئی۔ میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں آپا۔ وہ غصے سے واپس مڑ گئی۔ انہیں اپنے بیٹے پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ اس کی ضد پر وہ بار بار آ جاتی تھیں،
غلطی انہی کی تھی۔ انہوں نے نورین سے چھٹکارا پانے کے لیے اسامہ کی توجہ کائنات کی طرف مبذول کروائی تھی۔ کائنات خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس 4 مرلے کے گھر کی اکلوتی وارث تھی۔ انہیں یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا، لیکن اسامہ کے دن بدن بڑھتی غلط سرگرمیوں نے بہت مشکل کھڑی کر دی تھی۔ وہ مانتی تھی ایک باپ ہونے کے ناطے شکیل صاحب کے خدشات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں اپنے بیٹے کی غلط حرکتوں کو نظر انداز کرنے میں مجبور تھیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے کوشش کی کہ اسامہ کائنات کا خیال دل سے نکال دے، لیکن اب وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی ان کی نگاہ گلی کے موڑ پر کھڑے اسامہ پر پڑی، جو ان کے نکلتے ہی تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ انہوں نے بے چارگی سے بند دروازے کو دیکھ کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور خود کو اس کے رد عمل کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ اپنی بس کا انتظار کر رہے تھے جب کسی نے انہیں سلام کیا۔ اپنے پیچھے کھڑے اسامہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، تاہم ایسا کوئی چہرے پر تاثر لائے بغیر مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ کل میری ماں آئی تھی آپ کی طرف۔ اسامہ کے سوال پر انہوں نے تھوک نکلتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کی بے عزتی کرنے کی؟ اس کے سخت لہجے پر ان کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ پتہ نہیں بانو بیگم نے کس انداز میں بات کی تھی جو آج ان کے سامنے تھا۔ بیٹا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اپنی آواز کی لرزش انہیں خود بھی محسوس ہوئی۔ تو کیا اماں جھوٹ بول رہی ہیں؟ آپ نے نہیں کہا کہ میں کائنات کے قابل نہیں ہوں؟ کائنات کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ میں ایک گنڈا ہوں جس کی کمپنی غلط لڑکوں کے ساتھ ہے۔ اس کی اونچی آواز پر انہوں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، جہاں سے اکا دکا لوگ ہی گزر رہے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے آپ کی بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا؟ غلط فہمی ہے آپ کی۔ آپ کی بیٹی اتنی بھی بختاور نہیں ہے کہ مجھ سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کی بیٹی کا نصیب اب یہ گنڈا ہی بنے گا، اور یہ بات اتنی ہی طے ہے جتنی پتھر پر لکیر۔ شکیل صاحب کو اس کے سرد لہجے سے سخت خوف محسوس ہوا۔ اس گنڈے کی اب تک آپ نے شرافت دیکھی ہے۔ 1.5 سال تک اماں آپ سے شریفوں کی زبان میں بات کرتی رہی ہیں، اس لیے کہ میں کائنات کو عزت سے اپنے گھر لانا چاہتا تھا، لیکن اب مجبوراً مجھے اپنی زبان استعمال کرنی پڑے گی۔ کل آپ خود اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے میرے گھر آئیں گے۔ دوسری صورت میں آپ کی بیٹی کو اٹھوانا میرے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ شکیل صاحب کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ چلتا ہوں، امید ہے اپنے ہونے والے داماد کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ اپنی بے خوف نظریں ان کی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے مسکرایا اور اگلے ہی پل فاتحانہ چال چلتا ہوا واپس مڑ گیا، اور انہیں وہاں سے ہلنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرنا پڑی۔ دفتر پہنچے ہوئے انہیں 4 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے لہجے کی صفاقی وہ اب تک محسوس کر رہے تھے۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر آگے کھائی تھی تو پیچھے کنواں۔ کائنات کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اسامہ سے کتنا ڈرتی ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ اس کی پریشانی دیکھ رہے تھے، لیکن ہر بار ان کی بزدلی انہیں اسامہ سے کسی قسم کی باز پرست سے روک دیتی تھی۔ اور کل اسامہ کی ماں کو دیکھ کر جو سراسیمگی اس کے چہرے پر پھیلی، اس نے وقتی طور پر انہیں ہر انجام سے بے نیاز کر دیا تھا۔ لیکن آج پہلی بار اسامہ ان کے سامنے آیا تھا۔ اس کا انداز اور دھمکی دونوں ہی وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ کائنات کی شادی اس سے کروا دیتے تو ساری عمر ان کی بیٹی روتی رہے گی، اور اگر نہیں کرتے تو بھی ان کی بیٹی بدنامی اور ایک داغ کے ساتھ ساری عمر گزارے گی۔ انہوں نے بے بس ہو کر اپنا سر میز پر ٹکا دیا۔ کس سے مدد مانگوں؟ لاچار ہو کر وہ رو پڑے۔ شکیل، مانوس آواز پر وہ چونکے۔ ان کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے فیضان صاحب پرتشویش انداز میں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ کل ہی آیا ہوں، دیکھو اپنے ساتھ کسے لایا ہوں۔ خوشی سے معمور لہجے میں انہوں نے اپنے دائیں طرف لا تعلق سے انداز میں کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، تو شکیل صاحب کی نظر بے ساختہ اس کی طرف اٹھی۔ یہ میرا سب سے لاڈلا وسیلہ بیٹا ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ یہ میرا فرینڈ شکیل سرور۔ اس نے شاید انہیں سلام کیا تھا، لیکن وہ تو اب تک فیضان کے لہجے میں کھوئے ہوئے تھے۔ کیا نہیں تھا اس کی آواز میں؟ مان، محبت، جوان بیٹے کا غرور۔ انہوں نے ایک بار پھر بات کرتے ہوئے فیضان سے نظریں ہٹا کر اس لڑکے کو دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، تیکھے اور مغرور نقوش، کسرتی جسم، اپنے باپ کا دایاں بازو۔ اس کی شخصیت میں ایسی بات تھی جو اگلے بندے کو مرعوب کر دیتی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر فیضان کو دیکھا جس کا انداز آج کچھ اور ہی تھا۔ اتنے شاندار بیٹے کے پہلو میں کھڑا آج اور بھی جوان لگ رہا تھا۔ انہیں ایک دم اپنے سینے کے بائیں پہلو میں شدید درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ ان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر فیضان صاحب تیزی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ 5:30 بجے وہ گھر میں ہوتے تھے، لیکن آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ بابا آپ کہاں ہیں؟ صحن میں پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر وہ رو پڑی۔ اس نے سارے گھر کی لائٹیں جلا رکھی تھیں، لیکن خوف کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیل کی آواز پر وہ چونکی اور اگلے ہی پر اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ بابا! شکیل صاحب کو دیکھ کر وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھی، لیکن ان کے ساتھ 2 اجنبی صورتیں دیکھ کر اسے فی الفور رکنا پڑا۔ اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں؟
वो जो दरवाजे के दरमियान साकत खड़ी थी, फैजान साहिब की शोफ आवाज़ पर शर्मिंदा होकर दरवाजे की ओट में हो गई। वो दोनों शकील साहिब को सहारा देकर अंदर ले आए, तो वो गिलासों में पानी डालकर अंदर ले आई। फैजान साहिब को पानी देकर वो इसकी तरफ मुड़ी, जो दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले संजीदा खड़ा था। नो थैंक्स, वो इस पर नज़र डाले बगैर बोला। डैड, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। किसी को मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो बाहर निकल गया। फैजान साहिब ने ताज्जुब से गर्दन हिलाकर इसकी पुश्त को देखा और फिर इसे, जो अब भी ट्रे हाथ में था, मैं सुर्ख आंखों के साथ निढाल लेटे शकील साहिब को देख रही थी। इन्हें बेसाख्ता इसकी परेशान सूरत पर प्यार आया। शकील, आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाते थे। फैजान साहिब के कहने पर शकील साहिब के साथ साथ कायनात ने भी चौंक कर इन्हें देखा। दवाइयों के ज़ेर असर माऊफ होते हुए अपने दिमाग के बावजूद इनका एहसास कमतरी पूरी तरह उठ कर आया। उन्होंने शर्मिंदगी से अपने घर के तौर दीवार को देखने के बाद सामने बैठे इस शानदार शख्स को देखा। मुझे पहले ही पता था तुम बहुत अमीर हो। फैजान साहिब का शौक लहजा इन्हें अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ। कायनात ने परेशानी से अपने बाप का चेहरा देखा। वो इनके चेहरे पर छाए हर एहसास को पढ़ रही थी। तुम नहीं चाहते थे कि मैं कभी भी इतनी प्यारी बेटी से मिलता, और तुम अकेले अपनी बेटी का प्यार समेटते रहते। फैजान साहिब की बात पर शकील साहिब ने गहरा सांस लिया, जबकि कायनात चीम सी गई। यहाँ आओ बेटा। फैजान साहिब ने करीब रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वह इनके करीब बैठ गई। शकील साहिब ने बोझल होती हुई आंखें बंद कर लीं। इन पर गनूजगी छाने लगी तो फैजान साहिब की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होने लगी। मोबाइल की बीप पर वो दोनों चौंके। फैजान साहिब ने जल्दी से कोट की जेब से मोबाइल निकाला तो कायनात ने बाप का जर्द चेहरा देखा, जो गहरी नींद सो रहे थे। लो, आधा घंटा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। वो यकीनन बाहर बैठा जल भुन रहा होगा। फैजान साहिब जल्दी से उठ खड़े हुए। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। मगर बाहर निकलते हुए एकदम दरवाजे के करीब पहुँच कर रुक गए। शकील को कोई परेशानी है? फैजान साहिब के पुरतशवीश अंदाज पर वो खुद सोचने पर मजबूर हो गई। जब कोई वजह इसकी समझ में न आई तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। अंकल बाबा को हुआ क्या है? कब से दिल में पचलता हुआ सवाल इसकी ज़ुबान पर आ गया। अंजाइना का अटैक हुआ है, लेकिन अब परेशानी वाली कोई बात नहीं। इसकी आंसुओं से लबरेज आंखें देखकर उन्होंने तसल्ली दी। इनके मोबाइल पर दोबारा बीप हुई तो मुस्कुरा उठे। अब मेरी खैर नहीं। वो बड़बड़ाए। अच्छा बेटा, अपना और शकील का ख्याल रखना। इससे कहना कुछ अरसे ऑफिस ना आए, रेस्ट कर ले। मैं चक्कर लगाता रहूँगा। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल गए। बाबा कहाँ जा रहे हैं? वो नाश्ता लेकर अंदर आई तो शकील साहिब कहीं जाने को तैयार खड़े थे। कुछ देर में आता हूँ। वो मज़ीद किसी बात का मौका दिए बगैर बाहर निकल गए। वो हैरान होते हुए किचन में आ गई। अभी वो बर्तन धोकर फारिग ही हुई थी कि वो वापस भी आ गए और एक नज़र से इसे देखकर अंदर चले गए। खाना पकाकर जब वो अंदर आई तो वो बेड पर बैठे एक टिक दीवार को घूर रहे थे। वो खामोशी से इनके सामने बैठ गई। बाबा, क्या बात है? इसने उलझन भरी नज़रों से इन्हें देखा। मैं उसामा के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर आया हूँ। उन्होंने सपाट लहजे में इसके सर पर धमाका किया। वो इतनी हैरान हुई कि कुछ पल के लिए इसे अपनी समात पर धोखा हुआ। भला बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? दिल की पुकार पर इसने एक उम्मीद भरी नज़रों से इन्हें देखा, जिन्होंने एक बार भी इसका चेहरा नहीं देखा था। बाबा? इसकी हैरान आवाज़ पर इनकी आंखों में पानी इकट्ठा हुआ, जिसे उन्होंने आंखें मीच कर रोका। कायनात, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। फिर मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? अच्छा है मेरे सामने तुम अपने घर चले जाओ। उनकी तसल्ली पर भी इसकी बेयकीनी में कोई फ़र्क न आया। मुझे माफ़ कर दो कायनात, तुम्हारा बाबा एक बार फिर मजबूर हो गया। इसकी बेयकीनी पर वो रो पड़े तो इसके साकत वजूद में जंबश हुई। जी बाबा। महज ये दो लफ्ज़ अदा करके वो वहाँ से उठ आई। ये तो होना ही था, इसने चूल्हा जलाते हुए सोचा। फिर भी पता नहीं क्यों कहीं एक मोहम सी उम्मीद थी, एक आस थी। वो कुछ देर आग के शोलों को देखती रही और फिर झटके से चूल्हा बंद कर दिया। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। इसने जैसे खुद को तसल्ली थी और अगले ही पल इसने ज़मीन पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रो दी। आज उसामा से इसकी बात तय हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन इसे लगता था वक्त रुक सा गया है। कुछ दिन पहले उसामा अपनी माँ के साथ इनके घर आया था और जितनी देर इसे चाय में इस पर रखने में लगी, इतनी देर इसकी बेबाक नज़रें इस पर जमी रहीं। इसके बाप की मौजूदगी भी इनकी नज़रों को लगाम ना दे सकी थी। दस्तक की आवाज़ पर इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बाबा, ये क्या हुआ है? शकील साहिब के सर पर लगी पट्टी देखकर वो बेसाख्ता चीख पड़ी। इन्हें बाजू से थाम कर अंदर लाकर बिठाया। जब वो पानी का गिलास लेकर आई तो उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप रखा था। इसने गौर से इनका जायजा लिया। इनकी कमीज पर जगह जगह खून के धब्बे लगे थे। बाबा? इसने घुटनों के बल बैठकर इनके दोनों हाथ चेहरे से हटाए। अगले पल वो साकत रह गई। वो रो रहे थे। कायनात, तुम्हारा बाप इतना कमज़ोर और बुज़दिल क्यों है? मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा फ़ैसला किया, तुमने कोई एहतजाज नहीं किया। कम अज़ कम अपने बाप को ही बुरा बुरा कह लेती। वो चुपचाप बरसती आंखों से इन्हें देखती रही। तुम, कायनात, चली जाओ यहाँ से। अपने लिए तुम खुद फ़ैसला करो। कम अज़ कम तुम ही बहादुर बन जाओ।
وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سکوے اتر آئے۔ میں بہادر کیسے ہو سکتی ہوں بابا؟ کیسے؟ کم ہمتی تو میرے خون میں ہے، بزدلی تو مجھے وراثت میں ملی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان سے شکوا کرنے لگی۔ اس کی مسلسل خاموشی پر انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ بابا آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ گر گیا تھا۔ انہوں نے لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی بھر آئی ہوئی آواز پر انہوں نے جلدی سے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، بس کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی۔ بند دروازے کو دیکھ کر اس نے نظریں پھر سے چاند پر ٹکا دی۔ پہلے چاند کا عکس اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوف سجا دیتا تھا، لیکن آج اس کی نظریں سپاٹ تھیں، کیونکہ جو ایک امید تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج بابا کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے فیصلے پر وہ خوش نہیں ہے۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ بھی اپنی ماں جیسی بن جائے، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے دل کو جھڑک دیا۔ وہ اپنے بابا کی مجبوری سمجھتی تھی، پھر آج بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ڈور بیل کی آواز پر گھر کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون؟ دروازے کے قریب جا کر اس نے پوچھا۔ میں سمیرا۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھول دیا۔ سمیرا اندر آ گئی۔ تایا جی کہاں ہیں؟ اندر سو رہے ہیں، کائنات نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کائنات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نہیں جانتی؟ سمیرا نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا، جو پریشان نظر آنے لگی تھی۔ آج اسامہ کے گھر پولیس آئی تھی، شاید پھر کسی کیس کے سلسلے میں۔ تایا جی بھی وہیں تھے۔ اسامہ اور ان کی لڑائی ہو گئی۔ اسامہ نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ سمیرا نے اس کو دیکھ کر نظریں چرائیں، جو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ بڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تایا جی نے تمہارا رشتہ اسے ختم کرنے کی بات کی تھی۔ کائنات نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اسے مزید تفصیل سنا رہی تھی، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سمیرا کے جانے کے بعد اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ بابا کے رویے کی وجہ سے اسے اب سمجھ آ گئی تھی۔ کائنات، شکیل صاحب کے پکارنے پر ہی وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے تشویش سے انہیں دیکھا۔ میں رخسانہ سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے۔ کیوں بابا؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ تمہارا یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں، تم فکر نہ کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا سر تبکتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ وہ حیران پریشان ان کے پرسکون لہجے پر غور کرنے لگی۔ ابھی دوپہر کا کھانا بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ وہ واپس آ گئے۔ اسے کچھ پوچھنا نہیں پڑا، ان کی سرخ آنکھیں اس کے ہر سوال کا جواب تھیں۔ وہ کافی دیر کشمکش کی کیفیت میں باہر کھڑی رہی، پھر تھک کر اندر آ گئی۔ وہ ایک ٹک چھت کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسامہ اچھا ہے۔ وہ ایک ہی جملے میں 2 بار اٹکی، جبکہ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتے رہے۔ بابا مجھے اسامہ کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ کائنات، ان کے لہجے میں اس نے چونک کر انہیں دیکھا، اور ان کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے سر پر دھماکے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ وعدہ کرو کائنات۔ اچانک انہوں نے اٹھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کا تنفس ایک دم بہت تیز چلنے لگا۔ بابا، اس نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا جو گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر مسلسل بجتی بیل پر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ ہیلو، کیسی ہو بیٹا؟ اسے دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرائے، لیکن اگلے ہی پل وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا ہوا؟ انکل، بابا کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے روتے ہوئے بمشکل بات مکمل کی تو وہ اندر کی طرف بھاگے۔ فیضان صاحب کتنی دیر تک ساکت لیٹے شکیل صاحب کے نبض تھامے کھڑے رہے۔ انکل، بابا بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فیضان صاحب کی سنجیدہ صورت دیکھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا۔ اس دوران سمیرا کے گھر والے سمیت پورا محلہ اس کے گھر جمع ہو چکا تھا۔ محلے کے کمپاؤنڈر نے ان کی موت کی تصدیق کر دی، لیکن وہ ہنوز بے یقین تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بھی وہی الفاظ دہرائے تو وہ اپنی چیخوں کو نہیں روک سکی۔ برآمدے کے پلر سے ٹیک لگا ہوئے وہ خالی نظروں سے صحن کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے یہیں سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ اس آنگن نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، صرف دکھ دیکھے تھے۔ کبھی خوابوں کے ٹوٹنے کا دکھ، کبھی اپنوں کے جانے کا دکھ۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ وہ ماں جس کے پیار کی وہ صدا سے متلاشی تھی، وہ پچھلے 5 دنوں سے اس کے ساتھ تھیں، لیکن اب اسے ان کی کوئی چاہ نہیں تھی۔ رخسانہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چونکی، لیکن جب اس کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تو انہوں نے خود ہی ہاتھ ہٹا لیا اور کچھ دیر مناسب لفظوں کی تلاش میں رہیں، پھر کھنکاتے ہوئے بولی، شکیل نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میں نہیں جانتی، اور پتہ نہیں تم میری بات کو سمجھ سکو گی یا نہیں۔ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی شکیل کو شوہر کی حیثیت سے پسند نہیں کیا، صرف اپنے ماں کے کہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اسے صاف بتایا تھا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن خیر۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جسے آپ پسند نہ کرتے ہوں کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ شاید تم میری اس بات کا اندازہ کر سکو، کیونکہ تمہیں بھی زندگی ایسے ہی شخص کے ساتھ گزارنی ہے۔ کائنات کی ساکت آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ کوئی ماں ایسی اپنی اولاد پر طنز کر سکتی ہے؟ اسے بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ اس کی تکلیف سے بے خبر کہے جا رہی تھی۔
میرا ایک آئیڈیل تھا، کچھ خواب تھے، خواہشیں تھیں جنہیں شکیل کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ شاہد وہ شخص تھا جسے میں پسند کرتی تھی، وہ میرا منتظر تھا، تو میں کب تک برداشت کرتی؟ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، اسی لیے میں شاہد کے پاس چلی گئی، اور اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ کائنات نے پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ کچھ دن پہلے شکیل میرے پاس آیا تھا، تمہارے لیے وہ پریشان تھا، لیکن اس قدر پریشان تھا اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ اس کی موت کا مجھے دکھ ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ شاہد کو شاید تمہارا وہاں رہنا اچھا نہ لگے، پرسوں میں اس کے ساتھ کینیڈا جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، اور اگر میں نہیں جاتی تو وہ اپنی پہلی بیوی کو لے جاتا اور میں یہاں اکیلی رہ جاتی۔ میں یہ گولڈن چانس مس نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں کوشش کروں گی وہاں جا کر تمہیں بلا لوں۔ وہ اسے بہلا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، کینیڈا پہنچ کر میں تمہیں فون کروں گی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کچھ نوٹ اس کی گود میں رکھے اور واپس پلٹ گئی۔ کوئی ماں اتنی بے حس بھی ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ اس نے ان سے کوئی امید نہیں باندھی تھی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر کے سونے در و دیوار شام کے سائے اس کو ہلانے لگے تو اس نے بے اختیار اپنے باپ کو یاد کیا۔ سمیرا اور زینت آنٹی کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرائی اور دروازہ چھوڑ کر اندر آ گئی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ زینت بیگم نے اس کے پیچھے آتے ہوئے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چلی گئی۔ کیا؟ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ تم ساتھ نہیں گئی؟ زینت نے غور اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ آنٹی میں یہیں ٹھیک ہوں، انہوں نے مجھے چلنے کو کہا تھا پر میں نے سوچا میں وہاں آرام سے نہیں رہ سکتی، پھر آپ لوگ تو ہیں نا میرے پاس۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ دیکھو بیٹا، تمہارے یہاں رہنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم سب تمہارے ہیں، لیکن کائنات، ابھی تو اسامہ جیل میں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ باہر آئے گا اور آتے ہی وہ شادی کی بات کرے گا۔ تم کر لو گی اس سے شادی؟ زینت آنٹی کی بات پہ اس نے سر جھکا لیا۔ اس سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں، میں خود ایک اکیلی عورت، 2 بیٹیوں کا ساتھ ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو؟ آنٹی پھر میں کہاں جاؤں؟ وہ اتنی بے بسی سے بولی کہ زینت آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی، دروازے پر ہونے والی دستک پر ان تینوں نے چونک کر دیکھا، جہاں دروازے کے درمیان فیضان صاحب کھڑے تھے۔ کائنات نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ شکیل صاحب کی وفات کے بعد وہ روز اس سے ملنے آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ بعض اوقات خلوص کے رشتے خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ وہ زینت آنٹی سے سلام دعا کر کے اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ سمیرا ان کے لیے چائے لے آئی۔ پھر بیٹا کیا کرنا ہے؟ اٹھنے سے پہلے انہوں نے پھر پوچھا تو وہ رو پڑی۔ فیضان صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زینت بیگم نے ساری تفصیل الف سے یہ تک انہیں سنا دی۔ اب آپ ہی بتائیں، اس کی ماں تو چلی گئی، میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں کائنات کے باپ کی طرح ہوں، وہ اپنے باپ کے گھر جائے گی۔ چلو اٹھو کائنات، جو پیکنگ کرنی ہے جلدی کر لو، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ وہ ان کے ہلکے پھلکے لیکن فیصلہ کن انداز پر وہ تینوں ہکا بکا رہ گئی۔